بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار مہران کو سفر پہ جانے کی اجازت ملی۔ وہ سفر پہ گیا۔ سفر کے درمیان اس نے آغا مہدی سے جنگ کے دوران کی تلخ سی بات کا سوال کیا۔ بات بتانے کے بعد آغا مہدی کہتے ہیں، بتائیں مہران، آج اگر یہ ملک، یہ شہر اتنے پرسکون ہے، امنیت کے مالک ہے، تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود لوگ امن کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ صرف اور صرف شہداء کے خون کی بدولت ہے۔ ہر ملک کی شرافت اور شناخت اس کی خاک کی وجہ سے ہے۔ صرف ہمارا ملک ہے جس کی شرافت اور شناخت اس کے شہداء کی بدولت ہے۔ ہمارے کتنے ہی جوانوں نے اپنی جوانیاں فدا کر دیں۔ یہ بزدل لوگ راتوں کو حملہ کرتے اور ہم اگلے دن اپنے جوانوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے۔ مشہد میں انقلاب کے فوراً بعد ہی ایک اسپتال پر حملہ کیا، خصوصی طور پر بچوں کے وارڈ میں۔ ڈاکٹروں، نرسوں، مریضوں کو سب کو مار دیا۔ بچہ جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا اسے وہی مار دیا، مکہ مار کر۔ بچے کی سیرم کھینچ کر اتار دی تھی۔ بچے کی جلد بھی سیرم کے ساتھ علیحدہ ہو گئی۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 45۔ میں نے مشہد کی یہ داستان صرف کتابوں میں پڑھی تھی اور تصاویر دیکھی تھی، لیکن یہ یادیں اور یہ باتیں میری زندگی کی تلخ ترین یادیں ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کی شہادت دیکھنے اور ان کے ٹکڑے جمع کرنے سے بھی زیادہ سخت وقت تھا، اور اس سے بھی زیادہ سخت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تمہارا بیٹا تمہارے چہرے کی طرف دیکھے اور کہے کہ ایسا بھی کیا کر لیا آپ نے، چاہتے تو نہ چاہتے، آپ کو کس نے جانے کو کہا تھا؟ ہمارا ایک ساتھی دشمن کے گروپ میں شامل تھا تاکہ ہمارے لیے مخبری کر سکے۔ وہ پکڑا گیا۔ اس کی لاش ہمیں ایسے ملی کہ اس کے ماں باپ کو بھی نہ دکھا پائے۔ ہم خدا کے لیے گئے تھے، صرف خدا کے لیے، صرف مظلوم کی دفاع کے لیے، اور کسی سے بھی اس کا بدلہ نہیں مانگتے۔ لیکن اسی خدا کی قسم، ان چیزوں کو بھی بھلا بھولا جا سکتا ہے؟ اسی خدا کی قسم، اگر ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ دشمن اس امن پر غلبہ حاصل کر لے تو ایسا کام کریں گے جو ماضی سے بھی بدتر ہوگا۔ اس پوری رات آغا مہدی کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں، اور ایک سوال، کیوں ابھی 10 دنوں میں مجھے ان تمام واقعات کا علم ہو رہا ہے؟ کہیں اور کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا ہماری نسل اسے بھلانے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے؟ ہمارے پاس ایسے لوگ تھے جو سختی اور مشکلات کی اوج پر ایک ہیرو سے بھی زیادہ مقام رکھتے تھے۔ شاید اب بھی ہمارے لوگ بڑی شخصیت کے حامل ہی ہوں، لیکن اس سوال نے میرے ذہن کو مشغول کر دیا تھا۔ صادق تو کب کا سو رہا تھا، آغا مہدی کو بھی چند گھنٹے ہوئے تھے سوئے ہوئے، اور آغا رسول بھی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم کیسے ان لوگوں کو بھول سکتے تھے جیسے کہیں بھی ان حادثات کے بارے میں بتایا نہ جاتا تھا؟ حتیٰ ان شہداء کا مقصد وطن کے دفاع سے بھی بڑھ کر تھا۔ دفاع مقدس کے 10 سالوں میں ایک طرف دنیا کے 32 ممالک جو طاغوت کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایک طرف انقلاب اسلامی، وہی انقلاب جو کربلا کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ ان شہداء کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوگی اگر کہیں کہ وہ صرف ایران کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ لوگ تو اسلام کا،
کربلا کا دفاع کر رہے تھے۔ اسی انقلاب کی بدولت آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمان سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ کیا ہم سب کو اتنی آسانی سے سب بھلا دینا چاہیے؟ یہ عراق ایران کی جنگ نہ تھی، یہ ولایت اور طاغوت کی جنگ تھی۔